हैं जी। जैसे वो मैं पीछे हजरत वो पढ़ रहा था, हमें खौफ आता है, इतने इतने बड़े झूठ बोलते लोगों को शर्म भी नहीं आती है। वो पढ़ के आ रहा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मैं मुंह से देखा तो हजरत बरीक मशीन फिरी तो नहीं, बंदा तप जाता है। मेरे को नहीं रहा गया, मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा भाई वो कहते ने दिल भी अजे रहन दे ते जान भी रहन दे, सिर्फ मुंह सानू दे छड़का। मतलब खुदा का खौफ खाओ यार, शर्म ही नहीं आती किसी को। तेरे ना कोई आइंदा झूठ बोले बनेगा, तुझसे कोई इस तरह का झूठ बोले तू मानेगा? अल्लाह और अल्लाह के रसूल से क्यों बोलते? मैंने कहा यार दिल ये रहन दे ते जान भी रहन दे, कम से कम उन्होंने मुंह दे दे पूरे दा पूरा। मुंह तेरे को दिता नहीं गया, तू दिल और जान दे रहा है उनको। किसी को खौफ ही नहीं कोई भी है। इस तरह का प्यार नहीं करना जिस तरह का हम कर रहे हैं। देना है कुछ हजरत, मिसाल के तौर पे हजरत, मैं भाई गुजरात वालों आपसे एक सवाल करने लगा। सवाल कोड़ा है मैंने पता है, लेकिन कोई नहीं हजरत, अल्लाह ओनिया मेहरबानियां करता है। असल जब ये शादी का कार्ड आता है तो उसमें लिखा तो नहीं होता कि नए कपड़े पहन के आना, जो पुराने पा जो कटेगा तो कोई वेस्ट कोट पहन के आना, पैंट कोट पहन के आना, नहा के आना, फेशियल करवा के आना, शेव करवा के आना, नई जूती पहन के आना, नई नहीं है तो पुरानी पॉलिश करवा के आ जाए। लिखा तो नहीं कुछ होता, कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन सब कुछ होता है ना। गाना, टोल, फौजी बैंड कुछ भी नहीं ना है, लेकिन सब कुछ करते हैं ना। लेकिन यहाँ किताबों में लिखा हुआ है जब मस्जिद में आना, जब जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आना, जब जिक्र हुसैन की महफिल में आना तो सर ढांप के आना। मुझे लोग कहते हैं मिसबाई साहब तुम एंड एंड फेर के टुर जाते हो, करबला नहीं। भाई मैं किसको सुनाऊं करबला, मैं किसको सुनाऊं करबला? को मिले भी तो सही ना। जहां हालात ये बने पड़े हैं कि आप उनके लिए सर पे टोपी भी नहीं रख सकते। और मैं नौजवानों दुख से कहने लगा हूं, बाद में जो मर्जी कहते रहना मेरे लिए कि ये कह गया वो कह गया, मुझे नहीं, ड्यूटी करने की कोशिश करूंगा। मैं आज दुख से कहने लगा हूं, दुख से, सिखों की फिल्मों में जो हीरो का रोल प्ले कर रहा है, भला नंगे सर तो उसको आना चाहिए, बोधे दे कड़ के हजरत वो आए, क्योंकि उन्हें कभी हीरोइन के इधर नचना है, कभी उसने हीरोइन के इधर नाचना है, बोधे निकाल के तो वो आए। लेकिन क्या कर रहे हैं, उनकी फिल्मों में उनका हीरो अपने बाबे की पग नहीं उतार के आ रहा, मेरे बाबे की पग है। मैं दुख से कहूंगा पुत्र, उन्होंने फिल्म च बाबे की पग नहीं लाई, तुसी मस्जिदां च नंगे से रहे। किसको सुनाऊं करबला हैं? अल्लाह, बस जी नारे वाली गाल ही नहीं कोई भी है। किसको सुनाऊं? आप हमें पागल समझते हैं, किबला ने बांध रखी है, मेरे भी सिर ते किसी ने बन्नी है, हजरत ने बांधी हुई है, सानू पागल समझते हो? सानू गर्मी नहीं लग, अल्लाह की कसम है लगती है, आपसे ज्यादा लग रही है मुझे। आप सिर्फ सुन रहे हो, मैं बैठ भी रहा हूं, जोर भी लग रहा है, खून भी गर्दिश में है, लेकिन क्या करूं, गर्मी देखूं कि उनकी खुशी देखूं। तो ना करो इस तरह ना करो मेरे बच्चियों, इस तरह ना करो यार। अल्लाह पता है जितने आप लोग बैठे हो, आपको इतनी तैयारी से आना चाहिए था, आपके बच्चों को भी पता चलता मेरे अब्बू जी कितने चल रहे हैं। शादियों पे तैयारी हो रही है, शादियों पे नहाया जा रहा है, शादियों पे नए कपड़े पहने जा रहे हैं, फिशल हो रहे हैं, क्रीमें लग रही हैं, खुशबुएं अपने ऊपर छिड़की जा रही हैं। जनाब की ये शादी पे जाना है, तेरी दुआ दरजी वारी आई होना दी, कोई तैयारी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। क्यों करने लगे हो यार इस तरह हैं? क्यों छड़े जैन? मेरे महबूब ने जो हमें निकाह दिया उसमें तो गाना है ही कोई नहीं, लहंदा है तो उसी फाड़ के। मेरे महबूब ने जो दीन दिया उसमें तो वो गले में वो जो डालते हो आप तेल वाले दिन, वो तो है ही कोई। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो दीन दिया उसमें तो है ही नहीं कि जब बारात आए तो जवान बच्चियां खड़ी होकर दरजी गैर महर मुंह पे फूल फेंक के फेंकवा रहे हो, और जो मेरे नबी ने दिया हजरत उसको छोड़ गए। जो नबी पाक ने अता फरमाया उसको टोपी छोड़ दी, पग छोड़ दी हजरत। और मैं अक्सर कहीं शादी पे जाऊं ना, बस तरबियत ही करनी है ना किसी की, तो मैं अवले से तो बड़ा कम टाइम मिलता है, मैं दूल्हे के कान में कह देता हूँ
मैं कहता हूँ तू लिया तेरे तक पर्चा कट करते। वो बेचारा अक्सर हजरत मैं की कीता पर्चा कटे, मैं ऐस थाने नहीं कटोया कितने और कटोया। वो कहता जी हजरत मैंने किया, मैं अज पग बन्नी है ना सिर ते, हला कोई पाकिस्तान के आयन में कोई नया कानून तो नहीं आया जेड़ा पग नहीं बन के आएगा नाल वोटी नहीं डोरी जाएगी। नहीं हजरत मैं वैसे मैं बस ऐ ही तेरे ते पर्चा होई, हूँ तेन बरोज़े क़यामत तेरी अल्लाह ने पूछना है। बंदे सानू सिर्फ इन्ना दस वोटी ਲਈ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ, ਆ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ यार। भाई लिखा जा रहा है ना सारा कुछ, किरामन कातिबीन नोट कर रहे हैं सारा कुछ, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून नोट हो रहा है। यौम तुबला सराइर, उस दिन के लिए कुरान कह रहा है राज खोले जाने का दिन है, सारे खाते सामने किए जाएंगे। चेक करो इसका सारा नामाया माल, इसके जुमे देखो, बांधी किसी जुमे में इसने, सारे जुम्मे चेक हो, नहीं जी। इसकी सारी शबे बरातें चेक करो, हो सकता है किसी रात बांध आया हो, नहीं जी नंगे सेरी गया मस्जिद में। इसकी 12 रबीउल अव्वल देखो, हो सकता है किसी पे बांधी हो, नहीं जी एनजी गया ही पौधे कट के। शबे मेराज चेक करो, 10 मुहर्रम देखो, कोई मिलाद की महफिल देखो नंगे सिर, योम सिद्दीक़ अकबर देखो नंगे सिर, योम फारूक आजम देखो नंगे सिर, योम उस्मान गनी देखो नंगे सिर, योम मौला मुश्किल कुशा देखो कोई नहीं टोपी, योम सईदा कायनात की महफिल चेक करो नंगे सिर। फिर पूछेगा 10 बंदिया वोटी लई बन लई साडे सोने ली क्यों नहीं बने? बेटो बेटा क्या कर रहे हो आप? वो फिल्मों में नहीं अपने बाबे की पग छोड़ रहे, महफिलों में नंगे सर आना शुरू कर दिया हैं? तुमने महफिलों में नंगे सर आना शुरू क्यों छोड़ रहे हो अपने रंग? और फिर मैं जो बात कर रहा था ना, फिर सुनो आला हजरत ने यही लिखा। फिर आला हजरत क्या कहते हैं, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे टोपी छड़ी दाड़ी छड़ी, उन्हां दा तरीका छड़िया, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। नहीं पुत्र हथ जोड़न लगा जी, पुत्र खुदा दा वास्ता है ना कर वैसे, आज तो बार पुत्र कदी नंगे सिर नहीं फिर इत्थे नंगे सिर आना जे ना, फिर कम से कम एक काम करियो, आज तो बाद ब्याह दे कच्छा बनैन पा के जाओ, उत्थे कुछ नहीं लिखा था नंगे है? खुदा का कोई नाम लो यार, देखो तो सही करबला है क्या है? तस्लीम और रजा है, सब्र है। बहरहाल जिस मौजू पे हूँ जी, कुरान कैसे शिकायत करेगा जी? सुनो मेरे सूरह मुल्क हजरत, ऐ वाला प्यार नहीं पढ़न वाला प्यार, तो रोजाना पढ़ेगा। हदीस पाक का मफहूम है नामा अमाल तोले जाएंगे, नामा अमाल नेकियां तोली जाएंगी, पलड़े में गुनाह एक पलड़े में सवाब हजरत तोला जाएगा हजरत, नेकियां कम गुनाह ज्यादा, जहन्नम का हुक्म। अब होगा क्या, वो सूरह मुल्क से प्यार करने वाला होगा। उलमा मौजूद हैं जी, झगड़े के अल्फाज हैं, झगड़ा करेगी या अल्लाह ये मुझसे प्यार करता था, ये मुझसे प्यार करता था, मैं इसको जहन्नम में नहीं जाना, अगर इसको जहन्नम में भेजना है तो फिर मुझे कुरान पाक से, अब सूरह मुल्क को तो कुरान पाक से निकाला नहीं जाएगा, लिखा है सिर्फ सूरह मुल्क की वजह से उस शख्स को जन्नत भेजा जाएगा। तो मैं कहता हूँ मियाँ, जो उस दिन सूरह मुल्क झगड़ा कर सकती है तो आज सारा कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में तेरी शिकायत भी नहीं कर सकती। खोलो पुत्र कुरान, आज हम जिनके नाम पे हैं पुत्र करते खोले खोले कुर्बान जाओ, उन्होंने तो नेज़ों पे भी कुरान पढ़ दिया, उन्होंने नेज़ों पे कुरान पढ़ दिया। वो तू घर नहीं पढ़ता, उन्होंने नेज़े पे कुरान पढ़ दिया, तू घर नहीं पढ़ता है। यही तो असल इशू ये है ना कि जो था वो, मिसाल के तौर पे हजरत जी
پھر میں کہوں گا تھوڑا سا قصور ادھر سے بھی ہوا ہے کہ جتنی حضرت ہم نے توجہ پانی بند ہونے پہ اور جتنی توجہ ہم نے حضرت کھانا نہ ہونے پہ دلائی ہے نا، اتنی توجہ ہم نے حضرت وہ جو آخری سجدہ ہوا تھا اور جو نیزے پہ قرآن پڑھا تھا اس پہ نہیں، کیونکہ زیادہ فوکس رہا اس پہ حضرت. اس لیے پھر کیا ہوتا ہے 10 محرم کو آپ کو سبیل بھی ملے گی الحمدللہ، ہم خود لگاتے ہیں. 10 محرم کو آپ کو لنگر بھی ملے گا الحمدللہ، ہمارے گھروں میں بھی پکتا ہے. لیکن جو آگے 2 کام ہوئے وہ نہیں آپ کو ملیں گے. یہ لکھا ہے جی کتابوں میں 33 کے قریب امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پہ نیزوں کے زخم 33 یہ بڑی کتب میں لکھا ہے. اور تقریباً 37 یا 38 کے قریب امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پہ تلوار کے جو ہے نا وہ نشان 33 نیزوں کے اور 37 یا 38 تلواروں کے نشان. لیکن اس کے باوجود بھی کمال یہ تھا کہ شیر ابن شیر جتنی دیر تک میدان کربلا میں کھڑے رہے ہیں قریب آنے کی جرت نہیں کسی میں ہوئی ہے. بلکہ شہادت کب ہوئی؟ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سجدہ ادا کر رہے ہیں. دکھ اب یہ ہے کہ حضرت سبیل بھی ہے، لیکن سن لو پتر سبیل بھی. میں پیرو مرشد بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. سن لو سبیل اور پیاس بھی. اگر آپ کے اور میرے امام پاک کی مرضی ہوتی پانی پینے کی، اگر ان کو پانی سے اتنا پیار ہوتا جتنی یہ بتاتے ہیں، اگر وہ اتنی ہی پانی کی طلب رکھتے تو میں مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم ہے تیرے اور میرے امام پاک پہ پھر پانی بند کر سکتا کوئی نہیں. ارے وہ تو وہ تھے جن کے تو جوڑے بھی جنت سے آتے تھے. ارے وہ تو وہ تھے جن کی چکی بھی جبریل چلاتے تھے. ارے وہ تو وہ تھے جن کے گھر تو فرشتے بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے. وہ ابن زیاد اور شمر میں اتنی طاقت کدھر سے آ گئی کہ وہ امام علی مقام پہ پانی بند کرے؟ ان میں اتنی تھا. میں کہتا ہوں جتنے روئے زمین پہ کافر تھے سارے اکٹھے ہوتے، میرے امام صاحب پہ پانی بند کرتے. میرے امام صاحب کی مرضی ہوتی پانی پینے کی، پانی بند کر سکتا کوئی نہیں تھا. بلکہ میرا وجد، میرا ذوق، میرا شوق، میری محبت، میری عقیدت یہ کہتی ہے. وہ تو اپنے زوم میں بند کیے کھڑے تھے. نہر فرات بھی امام علی مقام کی منتیں کرتی رہی ہوگی، امام صاحب ارے ان کا اپنے ہی زوم ہے کہ یہ بند کیے کھڑے ہیں، یہ تو آپ توجہ نہیں فرما رہے پانی کی طرف، مجھے اجازت دے دیں، مجھے حکم دا ایک دفعہ ارشاد فرمائیں. میں قدموں میں آ جاتی ہوں. میرا وجد کہتا ہے ہر بار میرے امام صاحب مسکرا کے آگے سے یہی کہتے ہوں گے نہر فرات سن لے جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چولہے پاؤں. جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چولہے. بھائی ہم اس کربلا کو نہیں مانتے جو یہ سنا رہے ہیں، ہم اسی کربلا کو مانیں گے جو ہمارے بڑوں نے سنائی. اور ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ انہوں نے کہا سن ہوئے پانی بند ہویا، ساری گل سن پوری مکمل اصل حقیقت. وہ کیا؟ میاں محمد بخش جی طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. کون تھا پانی بند کرنے والا؟ آپ کے تو نانا جان کی شان یہ ہے کہ حضرت تھوڑا سا پیالے میں پانی اور آپ اس میں اپنی انگشت ہائے مبارکہ رکھ دیں، اتنا پانی نکلے 1400 صحابہ پی لے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین. اگر ان مبارک انگلیوں سے پانی آ سکتا تھا تو وہ کرم ادھر بھی تھا. لیکن کیا طاقت، آج طاقت دکھانی، آج تو زور دکھانا ہی نہیں، آج تو یہ دکھانا ہے کہ رب کی رضا پہ راضی کیسے رہتے ہیں. آج تو نانا جان کی امت کو سبق دے کے جانا ہے. اس طرح رب منایا جاتا ہے. اللہ معاف کرے رب ان سے پہلے راضی تھا، غلط جملہ نکلا. یہ بتانا ہے اس طرح رب کی رضا پہ راضی رہ جاتا ہے. طاقت تو دکھائی نہیں، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت میدان کربلا میں علم، عمر، تصرف، کرامت کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے جو سب سے کم تھے وہ تھے جناب سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کتابوں میں لکھا پڑا جتنی دیر تک خاندان نبوت میدان کربلا میں موجود رہا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا. کیوں؟ کہ یہ نہ ہو ان کو زمین پہ لٹائیں یہ ایڑی رگڑے نیچے سے پانی نہ نکل آئے.
کہ آج زور نہیں وکھانا ہے، آج اے دسنا ہے کہ تسلیم و رضا کہتے کس کو ہیں جے وہ میاں صاحب طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے تین دنی دے سن طاقت ہوندیاں طاقت ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنی دے پھر حضرت مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی کا کلم بھی بج دیا ہے، اور آپ کیا فرماتے ہیں، کمال کی طرح ہیں، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے تیرے میرے لیے تو چھڑے ہی کاکڑی ہونا تجھے ٹوپی بھی بھاری ہوئی تیرے میرے لیے تو چھوڑے ہی کچھ نہیں کرنے کو، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، پھر کسی اور نے شہر کا نام نہیں مصر اس کی مصر، عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے تیرے لی ٹوپی بھی بھاری ہوئی ہے، شاکی دی ٹوپی ہے تو وہ تو بھی گیا ہے گلا عشق دیاں کر رہے ہیں، عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹا آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، پھر کل اور کھوجی بھی نہیں دیتا کرو اپنی نمازاں پوریاں کرو اپنی نمازاں پوری، پتر ایک کوئی ماں کا پتر ثابت نہیں کر سکتا کہ ادھر ہونے کے باوجود کسی کی نماز رہی ہو، اور اللہ معاف کرے یار ہم تو نماز ہی چھوڑ بیٹھے وہ لڑائی میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، میں بچوں سے کہہ رہا تھا میں پتر سبیل لنگر وہ بھی صرف 10 مرم اونج بھائی ساڑھے کو اس کے بعد کسی نے پانی کا گلاس منگیا تو سانوں غصہ چڑھ دینا، میں نے دیکھا لوگوں کو میں تینوں پانی پیا ہاں جی ادن تے جناب رکشے روک روک کے تو ایک بندہ کہہ رہا یار میں پچھوں پی کے میں بیمار آدمی نہیں تو ہے ہی منکر ہے، ادن تک اس تو بعد حضرت منگو گیا ہے میں چودھری ہوں تینوں پتا میں فلانا چودھری ہوں پانی پیاواں تینوں ہاں جی، میں کہتا ہوں یہ سائڈ پہ رکھو لنگر سائڈ پہ رکھو اور یہ آج کی محفل، پھر حضرت سارے ذرا اپنا محاسبہ کرو ہم کس کی سائڈ پہ کھڑے ہیں، امام حسین کی طرف کہ یزید کی طرف، سبیل نکال لو 10 محرم والی، لنگر نکال لو 10، یہ آج والی محفل، یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی کچھ محفلیں ہوں جو آپ اٹینڈ کریں میں بھی کروں، یہ تینوں چیزیں رکھو ہاں ذرا سائڈ پہ، اور باقی سارا کچھ ذرا اپنا اپنا چیک کرو ہاں تو صحیح پتر رب دے گھر بیٹھے ہیں جھوٹ نہ بولیو شاید سانو معافی مل جائے ساڑھے تے رحم ہو جائے، کس کے کھاتے میں آپ خود کو دیکھتے ہیں کھڑا، امام علی مقام کے کھاتے میں کہ یزید کے کھاتے میں؟ او بھائی کیمیکل والا دودھ کون بیچتا پہ ہے، پاؤڈر والا دودھ کون بیچ رہا ہے، ملاوٹ کون کر رہا ہے، دھوکہ کون دے رہا ہے، کن کی مسجدیں خالی ہیں، قرآن کو کس نے چھوڑا ہے، جا کے سارے اپنے اپنے گھروں میں چیک کرنا دیکھنا وہ قرآن جس کو میں نے 27ویں کے بعد کھولا ہی نہیں اس پہ کتنی دور پڑی ہوئی ہے، قبلہ نے جو ہے نا وہ تحریک رفعت قرآن بنائی ہوئی ہے، وہ قرآن اکٹھے کرتے ہیں حضرت، اس حال سے ہمیں قرآن ملتے ہیں کہ شاید میرے خیال میں کوئی سوچ بھی نہ سکتے جو ہم قرآن پاک کی بے حرمتی اور بیعت بھی کر رہے ہیں، دیکھو نا میرے کاکیو کس کھاتے میں کھڑے ہو، وہ کسی نے بڑا سونا لکھا تھا قتل حسین نسل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ٹھیک ہے جی، آج بڑی دیر بعد گجرات میں آنا ہوا ہے،
آخری گل کر کے میں گل مکھانا، فائدے نہیں اڑیڑیاں لمیاں کرنا، ٹھیک ہے؟ ایک منو صرف گل دسنی ہے، میں پھر دوبارہ شعر پڑھنے لگا۔ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ اچھا بھائی گجرات والے، وہ اسلام جس کو امام علی مقام نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا، کتنے لبا ہے کدی کتنے؟ کیوں بھائی بچے نوجوان بیٹھے ہو جو دیکھا کبھی اس کو کہیں کسی شادی میں نظر آیا ہو؟ ہاں جی، تو کئی بازار گجرات میں دیکھا ہو کہیں آپ نے اس کو؟ پھر میں یہ سوال آپ سے سوچ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ بار بار اپنے آپ کو پوچھنا کہ جس دین سے امام حسین کو اتنا پیار تھا، جس کو بچانے کے لیے 72 قربان کر دیے، کدھر ہے حضرت؟ گجرات میں نہیں ہے، میں سیالکوٹ سے آیا ہوں، ادھر بھی نہیں۔ کل میں اسلام آباد تھا، بلکہ اسلام آباد میں تو کھڑے ہو کے نعرے لگے میرا جسم میری مرضی ہے۔ گجرانوالا گیا نہیں ملا، سائی وال گیا نہیں ملا، اوریانی تھی، ننگا پن تھا نہیں ملا، ہارون آباد گیا نہیں ملا، چشتیاں گیا نہیں ملا، بہاول نگر گیا نہیں گیا، ملتان ملا گیا نہیں ملا، کراچی گیا نہیں ملا، حیدرآباد گیا نہیں ملا، کوئٹہ گیا نہیں ملا۔ سوال یہ ہے پتر، سبیل بھی ہے، لنگر بھی ہے، نعرے بھی ہیں، سب کچھ ہی ہے، دین کدھر ہے؟ اور پتر ہم دین کے لحاظ سے اتنے ناکام ہوئے ہیں، دینی لحاظ سے ہم، بس اینڈ کرنے لگا ہوں میں، ہم اتنے ناکام ہوئے ہیں کہ وہ کولر جو باہر رکھا گیا لوگوں کے پانی پینے کے لیے، اس کے اوپر یہاں تو پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے جس کی قیمت ہے 15 روپے، اگر شیشے کا پڑا ہے تو اس کی قیمت ہے 25 روپے، اگر سٹیل کا پڑا ہے تو اس کی قیمت ہے 45 روپے۔ ہم دینی لحاظ سے اتنے ناکام ہوئے ہیں کہ ہم نے 15، ہم نے 25، ہم نے 45 والے گلاس کو بھی سنگلی لگا رکھی ہے۔ اس سے پتہ چلا ہم اتنے رہ گئے ہوئے ہیں، وہ گلاس جو مسافروں کے، وہ گلاس جو راہگیروں کے پانی پینے کے لیے رکھا ہوا ہے، ہم اس کو بھی نہیں معاف کرتے۔ ہم اتنے رہ گئے ہیں، ہماری گراوٹ کا یہ عالم ہے، ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہم اس گلاس کو جو مسافروں کے پانی پینے کے لیے رکھا گیا ہے، ہم اس کو بھی معاف نہیں کرتے۔ یہ رزلٹ ہے ہمارا، یہ ہمارا حال ہے میرے پتروں۔ پھر میں سوال کرنے لگا، دین کتنے ہوئے پتر؟ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ اپنے مزے پورے کر رہے ہیں، نعرے بھی لگ رہے ہیں، سبیلیں بھی آ رہی ہیں، دین کدھر ہے حضرت؟ مجھے پتا ہے آپ نے کوئی جواب نہیں اس کا دینا، لیکن اس کا جواب جو میاں محمد بخش صاحب نے دیا میں دے کے بات ختم کرنے لگا۔ میاں محمد بخش صاحب کیا کہتے ہیں؟ اور فرماتے ہیں، دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے۔ تکے کھان دے، کوئی اس کو سر دینے کو تیار نہیں، ننگے سر، کوئی اس کو منہ دینے کو تیار نہیں، اتروا دی داڑیاں ہم نے، کوئی اپنی شادی پہ اس کو بلوانے کو تیار نہیں۔ ہم نے تو خسرے بلوائے ہوئے، ہم نے تو ناچنے والیاں بلائی ہوئی ہیں، اسلام تو نہیں نہ آ سکتا۔ دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے۔ کتنا پیار نبی پاک علیہ السلام کو دین سے حضرت جناب ابو طالب آئے آ کے، محمد علیہ السلام میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب ان کافروں سے مجھ سے لڑا نہیں جاتا، اب تو نہ دین اسلام کی تبلیغ اس انداز سے کیا کرو۔ کمال فرمایا، چچا اگر میرے بائیں ہاتھ، اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، میں پھر بھی اس دین کی تبلیغ نہیں چھوڑوں۔ اتنا پیار دین سے۔ اوے بھائی، اوے دین لبو یار کی تو، وہ دین لاؤ یار پتر، دین لاؤ میرے بچیوں۔ قربانی دین کے لیے ہوئی تھی، سبیل کے لیے نہیں تھی کہ میرے نام کی سبیل لگے گی۔ قربانی پتر دین کے لیے ہوئی تھی، لنگر کے لیے نہیں ہوئی تھی۔ دکھ یہ ہے، سبیل ہے، لنگر ہے، دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے۔
ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਉਮਰ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਓ ਯਾਰ। مقصد حسین، فکر حسین، انداز حسین، رضائے حسین، سجدہ حسین، تلاوت حسین، بالکل ہم بھول چکے ہیں سب کچھ، صرف کیا رہ گیا ہے ذکر حسین، اور وہ بھی وہ جڑا اپنی مرضی کا، وہ بھی پورا نہیں۔